آداب بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے کچھ کتابوں کے نام شامل کیے ہیں۔ اردو نثر کی داستانوں پر اہم کتابیں ہیں اور ترقی پسند تحریک پر کچھ اہم کتابیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کے امتحان میں ضرور مدد کریں گی۔ تو آئیے پہلے ہم داستان پر بتاتے ہیں۔ تھوڑا سا داستان کا خلاصہ سن لیں۔ رات کو سوتے وقت بچے اپنی نانی یا دادی سے ضد کرتے تھے کہ انہیں کوئی مزیدار کہانی سنائی جائے۔ چونکہ پرانے زمانے میں لوگوں کو زیادہ فرصت تھی، گاؤں اور شہروں میں اکثر لوگ لمبے لمبے قصے کہتے اور سنتے تھے۔ ایسے قصے جو کئی دن تک چلتے تھے، ان میں بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی زندگی پیش کی جاتی تھی۔ جن دیو اور پریاں ان کی مدد کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ سادھو اور فقیر بھی ان قصوں میں کبھی کبھی دکھائی دیتے تھے۔ یہ قصے محض تفریحی ہوتے تھے۔ ان قصوں کی دنیا فرضی ہوتی تھی۔ اکثر ان قصوں کو طول دینے کی کوشش کی جاتی تھی اور بات میں بات نکالی جاتی تھی۔ ان قصوں کو داستان کہتے ہیں۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ داستانوں اور داستان گوئی کا رواج ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ناول اور افسانے نے لے لی۔ قصہ طوطا مینا، طلسم ہوش ربا، آرائش محفل، الف لیلا، باغ و بہار وغیرہ مشہور داستانیں ہیں۔ لیجیے اب داستانوں پر کچھ اہم کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ پہلی ہے اردو کی نثری داستانیں۔ یہ کتاب کا نام ہے اور مصنف ہے گیان چند جین۔ دوسری کتاب ہے فن داستان گوئی، یہ کلیم الدین احمد کی ہے۔ تیسری ہے اردو کی قدیم داستانیں، یہ ایم حبیب خان نے لکھی ہے۔ چوتھی کتاب ہے ہماری داستانیں، وقار عظیم نے لکھی۔ پانچویں ہے ساحر شاہی صاحب قرآنی، شمس الرحمن فاروقی نے لکھی۔ ادب لطیف سے کیا مراد ہے، یہ بیچ میں آ گیا ہے تو بتا دیتے ہیں۔ ادب لطیف سے کیا مراد ہے؟ جس سے ہمیں لطف حاصل ہو، جس سے ہمیں تازگی کا احساس ہو۔ اگلا سوال آتا ہے داستان سے افسانے تک۔ یہ کتاب وقار عظیم نے لکھی۔ اردو زبان کی تاریخ اور تنقید، علی عباس حسینی نے لکھی۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ، احسن فاروقی نے لکھی۔ اردو ناول کا فن، سہیل بخاری نے لکھی۔ 20ویں صدی میں اردو ناول، یوسف سرمست نے لکھی۔ اردو کے 15 ناول اسلوب احمد انصاری نے لکھی۔ افسانے کی حمایت، یہ کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے۔ نیا افسانہ، مسائل اور امکانات، قمر رئیس نے لکھی۔ اردو فکشن کی تیسری آنکھ، وہاب اشرفی نے لکھی۔ نیا اردو افسانہ، روایت اور مسائل، یہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے لکھی۔ اب آئیے کچھ ترقی پسند تحریک پر بھی ہم غور کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ کتابیں ترقی پسند تحریک پر لکھی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ ترقی پسند تحریک کو سجاد ظہیر نے قائم کیا، وہ اس کے بانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ترقی پسند تحریک کی سب سے پہلی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ اور پریم چند نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ سوال اگر آتا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا تو آپ پریم چند کو کہیں گے۔ یہ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں 1936 میں ہوئی اور آخری ہوئی اس ترقی پسند مصنفین کی آخری کل ہند کانفرنس 1956 میں ہوئی اور اسی سال اس ترقی پسند تحریک کا خاتمہ ہوا۔ اور اس سے جڑے ہوئے لوگ جوش ملیابادی، دیا نارائن نگم، ملک راج آنند، ڈاکٹر عبدالعلیم
رشید احمد صدیقی، مشہور نقاد رام بلاس شرما اور حسرت موہانی وغیرہ وغیرہ ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے اور اس نے اردو کے فروغ میں اہم رول ادا کیا۔ آئیے ترقی پسند ادبی تحریک پر کچھ کتب آپ کو بتا دیں۔ اردو میں ترقی پسند تحریک خلیل الرحمن اعظمی نے لکھی۔ ترقی پسند ادب سردار جعفری اور عزیز احمد نے اسی عنوان سے الگ الگ کتاب لکھی۔ ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ ڈاکٹر صادق نے لکھی۔ اردو افسانہ ترقی پسند تحریک سے قبل پروفیسر صغیر ابراہیم نے لکھی۔ روشنائی سجاد ظہیر نے لکھی۔ تو دوستو یہ تھے آج کا ایک مختصر سا ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔